ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہ تجارت کی غرض سے روم گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کوئی ایک انداز یعنی یہ نہیں بتایا کہ ایسے ہی دعوت دو. ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی گڑبڑ ہے. کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں تو ایک طریقہ انہوں نے بتا دیا کہ مہینے میں آپ کو 24 گھنٹے میں کچھ دیر لگانا ہے، پھر مہینے میں 3 دن، پھر اس کے بعد چلہ، پھر اس کے بعد مہینے میں، سال میں، زندگی میں 4 مہینہ، ایسے سب بنا لیا انہوں نے. تو بھائی ٹھیک ہے، دعوت کا طریقہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کیجئے، لیکن کسی ایک ضابطے کو بنا کر کے اگر آدمی یہ چاہے بس اسی کے مطابق سب چلے اور دوسرے تمام ضابطے ناقابل قبول ہیں، غلط ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی 200 سال پہلے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اللہ کے نبی کے دور سے وہ لوگ صحیح تھے یا نہیں؟ ان لوگوں نے تو یہ سب نہیں کیا. دیکھیے دعوت اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں آزاد کیا گیا ہے کہ آپ کو جیسا موقع اس کے مطابق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. مکہ کے اندر آپ لوگوں کے گھر جا کر کے اوقاز کے میلے میں حجاج کے ڈیرے قافلے جب آتے ہیں، ڈیرے، اور وہ لوگ جہاں ڈیرا ڈالتے ہیں وہاں جاتے، تو جار کے قافلے آتے ہیں وہاں جاتے. لوگوں کو آپ نے بلا کر کے دعوت کی اور دعوت دے کر کے کیا، لوگوں کو سمجھایا الگ الگ ڈھنگ سے. دار ارقم میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو تعلیم و تعلم دیتے، صحابہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر آپ کے پاس لاتے. جیسا موقع ویسی دعوت. مدینہ جب آپ پہنچے تو الگ الگ قبیلوں میں آپ نے وفود بھیجے. حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا، الگ الگ قبیلوں میں لوگوں کو بھیجا، صحابہ کرام کو ان کو جا کر کے دین کی دعوت دے. وہ آپ نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف الگ الگ مقام پر بھیجا. اللہ کے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے مدینہ بھیجا. اتنے کامیاب داعی تھے یہ، ان کو مقری بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل کافی مشابہ تھی. ایک دن میں عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان 2 قبیلے آپ کے اوپر ایمان لائے. اللہ کے نبی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہر گھر میں اسلام کی آواز پہنچا دی انہوں نے، ہر گھر میں، یعنی ہر کان اسلام کی آواز سے آشنا ہو گیا تھا. اتنے کامیاب مبلغ تھے. اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے آپ نے وہاں پر بھی دعوت کا معاملہ رکھا. آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے. تو جیسا موقع ویسا کام. کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیے. اگر آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے دعوت کا کام نہیں کیا. اللہ کے نبی نے اس وقت جتنے وسائل تھے ہر چیز کو استعمال کیا دعوت و تبلیغ کے لیے. ہر دور میں جتنے وسائل لائیں گے ہر وسیلے کو، ہر ذریعے کو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ یاد رکھیے. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط لکھے. تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، دنیا کے اس وقت 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم. جب اس کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ ذرا سا معلومات لو، عرب کے کسی علاقے کا کوئی قافلہ ہے کیا ہماری سلطنت میں؟ تو لوگوں نے کہا مکہ کا ایک قافلہ ہے، تجارت کی غرض سے آیا ہے. کہا ان کو بلاؤ. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اس قافلے کو بلایا گیا تو ابو سفیان بھی اس میں تھے، اور یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. تو ہرقل نے کیا کیا؟ ابو سفیان کو کھڑا کیا اور کہا میں سوال کروں گا، سن لو اور صحیح جواب دینا. اور پیچھے اللہ کے نبی کا جو خط لے کر گئے تھے ان کو کھڑا کر دیا اور کہا جب یہ غلط جواب دیں تو اشارہ کر دیں. اب اس نے سوال کیا. ابو سفیان بیان کرتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو پوچھتا ہے وہ کہ تمہارے درمیان جو نبی ہیں وہ یہ بتائیے کہ ان کی خاندان میں کسی نے اور نے یہ دعویٰ کیا تھا کیا؟ بولے نہیں، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا نبوت کا ان کے خاندان میں. تو کہا اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اسی دعوے کی بنیاد پر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے ہم نے آج تک تجربہ نہیں کیا. بدعہدی کبھی کی ہے؟ بولے کبھی نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں پوری بات میں صرف یہی ایک بات تھی جہاں کچھ ملاوٹ کر سکتا. تو میں نے کہا ایک معاہدہ ہمارے درمیان ہوا ہے ابھی، صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، تو کہا کہ دیکھتے ہیں اب اس کو باقی رکھتے ہیں. یہ اتنی بات اس نے بیچ میں ڈالی. کہا یہ بتاؤ اس کے اوپر جو ایمان لاتا ہے تو ان کی تعداد گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ تو کہا مسلسل بڑھ رہی ہے، گھٹتی نہیں ہے.
اہل ایمان اور اہل حق کی یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہاں افراد آتے رہتے ہیں، باہر کا دروازہ نہیں رہتا ان کا، ورنہ ہر جگہ تو دروازے ہی بند کرتے رہتے ہیں. ارے ہمارے آدمی جا رہے ہیں، ان کو لوگ سمجھا بجھا کے لے کے چلے جا رہے ہیں تو جلدی جلدی بند کرو، پابندیاں لگاؤ، چیک کرو کون کس سے بات کرتا ہے. یہ سب یہاں نہیں رہتا اہل حق کا معاملہ، یہاں صرف آمد رہتی ہے. اچھا باطل کیوں اتنا پریشان رہتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کو ہونا ہی چاہیے. ارے اسی کے آدمی ٹوٹ کر آ رہے ہیں نا، تو کیا اس کو چیخنے چلانے کا بھی حق نہیں ہے؟ آپ بھی ذرا سمجھو، تھوڑا کرے گا نا وہ. اللہ کے نبی پر ایمان سب مشرکین مکہ لا رہے تھے تو انہیں کی طاقت ٹوٹ رہی تھی نا. خطبہ سردار مکہ، اس کا لڑکا مسلمان ہو گئے، ان کے گھر سے لوگ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا کریں گے نا حرکتیں. اب سمجھا بجھا تو سکتے نہیں، تو وہی کریں گے جو ان کے پاس میں ہے. پروپیگنڈا، ظلم و زیادتی، رکاوٹ ڈال، کوئی ملنا نہیں. ان سے بات مت کرنا، ان کے پروگرام میں نہیں جانا. اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ مکہ کے لوگوں کو کیا کہا؟ ارے ان کی بات مت سننا. بہت زبردست آدمی تھے، صحابی ہیں، ورقہ بن کیا بولتے ہیں، ایک طفیل بن عمرو دوسی، بہت صحیح آدمی تھے. کہا ان کی بات مت سننا. جب بات سنتا ہے آدمی پھر باپ کی اور بیٹے کی بھی نہیں مانتا ہے، سب سے الگ ہو جاتا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے، تمہارا الگ میرا الگ، پھر کچھ مانتا نہیں ہے. یہ بات نہیں سننا، ان سے ملاقات مت کرنا. ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا تھا، پروپیگنڈا کرتا تھا، ان کی بات مت سننا، ان کی بات مت ماننا. چھپ کر اسلام کی دعوت کرتے تھے لوگ. تو یہ سب چیزیں آئے گی، یہ سب ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کو استعمال کیا. تو خیر ابو سفیان سے پوچھا کم ہوتے ہیں زیادہ؟ بولے نہیں، مسلسل بڑھ رہے ہیں. ایک سوال سنیے، ہرقل پوچھتا ہے اس پر ایمان لانے والے بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے موٹے لوگ؟ عام طور پر اہل حق کے قریب جو ہے نا بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. انبیاء کے واقعات میں بھی ملے گا. حضرت صالح کو کہتے ہیں یہ تمہارے ساتھی ہیں، یہ باجو گلی میں جن کو کوئی پہچانتا نہیں، گھر میں عزت نہیں، ادھر روب اور دبدبا رہتا ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے، قبیلے میں بھی نہیں. حساب کے لوگ ہوتے نا، صحیح تھے تو یہی پیمانے ہوتے ہیں. ارے وہ کیا مان رہے ہیں؟ تو دیکھو تم سے بہت بڑے ہیں. وہ ساری چیزوں کو قربان کر کے حق کو مان لیا. اس کے لیے بہت بڑا جگر لگتا ہے. چوہے کا اور چونٹی کا جگر لے کر نہیں پیدا ہوئے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. تم نہیں پہچان پا رہے. تو یہی سب تھا نا. ایسے بھی کبھی بھی اہل حق کی تعداد چھوٹی رہتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ چھوٹے موٹے لوگ ہیں، کون پہچانتا ہے ان کو؟ یہ سب چیز رہتی ہے. تو پوچھا کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ چھوٹے لوگ ہیں. تو بولے غلام اور کمزور لوگ. اس میں بہت زبردست فلسفہ ہے. کبھی آدمی کے سامنے یہ بات آئے تو اس کو غور کرنا چاہیے. کیوں نبی پر سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جانتے ہو؟ دیکھیے اللہ کا جو دین ہے اس میں لوگوں کو حقوق دیے گئے، ہر کسی کو اس کا حق. باپ کو کیسا حق دیا گیا کہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا میرے باپ کے بارے میں کیا کروں؟ کہا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اس کو توڑ دے ضائع کر، چاہے اس کی حفاظت کر. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا میں کتنا میرے مال میں اختیار رکھتے ہیں میرے باپ؟ کہا تو خود تیرے باپ کا ہے. ماں کے بارے میں پوچھا، کہا پہلے تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں. ایک صحابی بولے اللہ کے رسول میں جہاد کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو کر جنت چاہتا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو کر مجھے جنت عطا کرے. کہا تو جنت چاہتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تیرے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہا جا ان کی خدمت کر، اللہ تجھ کو جنت دے گا. یہ والدین کا. بیوی کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہترین جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اولاد کا حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا. پڑوسی کا حق، اس کو تکلیف مت دینا. غلام کا حق، اللہ کے نبی نے کہا جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ. حاکم کا حق، اس کی اطاعت اور فرما برداری کیا جائے. غریب کا حق، اس کو زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں. تاجر گاہک کا حق، اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کی جائے. دوست کا حق، اس کو صحیح مشورہ دیا جائے، اس کو دھوکہ نہ دیا جائے. ہر کسی کا حق شریعت متعین کرتی ہے، اللہ کے دین میں ہے. اور سب سے زیادہ حقوق سے محروم طبقہ کمزور طبقہ ہوتا ہے. اس لیے جہاں حق مل رہا ہے وہاں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جس کو ضرورت ہے، جس کو مل رہا ہے وہ نا. یہ سردار لوگ تو حق مار کر کے طاقت کے بل پر جی رہے ہیں، وہاں سب کو حقوق ملیں گے. تو کہا کہ سب سے کمزور لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے